آج ہم فلسفے کی ایک سب سے مشہور اور شاید سب سے اہم تمثیل یعنی افلاطون کے غار کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ قدیم کہانی آج بھی ہماری زندگیوں کے لیے اتنی زیادہ اہمیت کیوں رکھتی ہے۔ اس بات کی شروعات سورین کیرکیگارڈ کے اس گہرے کال سے کرتے ہیں۔ یہ کال ہمارے موضوع کا بالکل مرکز ہے۔ حقیقت کیا ہے اور وہم کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے ہی لوگ اپنی زندگیاں لا علمی میں گزار دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ سچائی کا سامنا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہی کشمکش، یہی الجھن افلاطون کی اس تمثیل کے بالکل مرکز میں ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بھلے ہی 2400 سال پرانی ہو، لیکن آج بھی ہماری حقیقت کی ایسی عکاسی کرتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم کیسے سایوں کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے سیدھا کہانی میں چلتے ہیں اور سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ افلاطون کے اس مشہور غار کے اندر آخر ہو کیا رہا تھا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک بہت گہرا زیر زمین غار ہے۔ یہاں کچھ لوگ پیدائش سے ہی قیدی ہیں۔ انہیں زنجیروں سے اس طرح باندھا گیا ہے کہ وہ صرف اپنے سامنے والی پتھر کی دیوار کو دیکھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں، نہ دائیں، نہ بائیں، نہ پیچھے۔ اب ان قیدیوں کے پیچھے کچھ فاصلے پر ایک آگ جل رہی ہے، اور اس آگ اور قیدیوں کے درمیان ایک راستہ ہے جہاں سے لوگ طرح طرح کی چیزیں لے کر گزرتے ہیں۔ ان چیزوں کے سائے سامنے دیوار پر پڑتے ہیں۔ قیدیوں کے لیے یہی ناچتے ہوئے سائے، یہی ان کی پوری کائنات ہے، یہی ان کی واحد حقیقت ہے۔ اب سوچیں کہ ان میں سے ایک قیدی کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور اسے زبردستی گھسیٹ کر غار سے باہر سورج کی روشنی میں لایا جاتا ہے۔ شروع میں تو سورج کی تیز روشنی اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے گی، یہ بہت تکلیف دہ تجربہ ہوگا، لیکن دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں آدھی ہونے لگتی ہیں اور وہ پہلی بار اصلی چیزیں دیکھتا ہے، درخت، جانور، آسمان، اور آخرکار وہ سورج کو دیکھ پاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہی تو ہر چیز، ہر حقیقت کا اصل ذریعہ ہے۔ جب یہ قیدی اس نئے علم کے ساتھ واپس غار میں جاتا ہے تاکہ باقی قیدیوں کو بھی بتا سکے، تو ایک عجیب بات ہوتی ہے۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتی۔ دوسرے قیدی اسے دیکھ کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ باہر کی دنیا نے اسے اندھا اور پاگل کر دیا ہے۔ وہ اس کی سچائی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور اپنی جانی پہچانی آرام دہ لا علمی میں ہی خوش رہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کہانی تو ہم نے سن لی، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آخر افلاطون اس کہانی کے ذریعے ہمیں سمجھانا کیا چاہتا تھا؟ آئیے اب اس تمثیل کے پیچھے چھپے فلسفے کو سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی اصل میں افلاطون کے سب سے مشہور نظریے یعنی تھیوری آف فارمز کی وضاحت ہے۔ افلاطون کا ماننا تھا کہ یہ دنیا جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور حواس سے محسوس کرتے ہیں، یہ اصل نہیں ہے، یہ تو صرف ایک سایہ ہے، ایک نقل ہے۔ اصل دنیا اشکال یا آئیڈیاز کی ہے جو کامل ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں اور کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اس طرح دیکھیں، غار جو ہے وہ ہماری حواس کی دنیا ہے، وہم اور سایوں کی دنیا یعنی ظاہری دنیا، جبکہ غار کے باہر سورج کی روشنی والی جو دنیا ہے وہ ہے عقل اور حقیقی علم کی دنیا یعنی اشکال کی دنیا۔ اور یہ کہانی صرف ایک فلسفیانہ خیال نہیں ہے، اس میں ایک حقیقی تاریخی دکھ بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ آزاد قیدی ایک طرح سے افلاطون کے استاد سقراط کی علامت ہے۔ سقراط نے بھی ایتھنز کے لوگوں کے عقائد اور روایت پر سوال اٹھائے تھے، اور اس کی سزا اسے اپنی جان دے کر چکانی پڑی تھی۔ اب ذرا اور پیچھے ہٹ کر دیکھتے ہیں، یہ جو علم لانے اور مزاحمت کا سامنا کرنے کا نمونہ ہے، یہ صرف افلاطون کی کہانی تک محدود نہیں ہے، یہ ہمیں دوسری قدیم کہانیوں میں بھی ملتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کہانی بالکل منفرد ہے؟ کیا صرف افلاطون نے ہی ایسے ہیرو کا تصور کیا تھا جو روشنی لاتا ہے اور اسے دھتکار دیا جاتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ ہے یونانی دیومالا کے کردار پرومیتھیس اور ہمارے آزاد قیدی کے درمیان۔ پرومیتھیس نے دیوتاؤں سے آگ چرا کر انسانوں کو دی، جو علم اور تہذیب کی علامت تھی، اور آزاد قیدی نے سچائی کا علم غار والوں کو دینے کی کوشش کی۔ دونوں نے انسانیت کو ایک تحفہ دیا اور دونوں کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ اصل میں دریافت اور جدوجہد کا یہ جو پیٹرن ہے نا، یہ اتنا عام ہے کہ اس کا ایک نام بھی رکھا گیا ہے، دا ہیروز جرنی، یعنی ہیرو کا سفر۔ مشہور اسکالر جوزف کیمبل نے دنیا بھر کی کہانیوں کا مطالعہ کر کے اس عالمگیر ڈھانچہ کی نشاندہی کی۔ اس کے 3 بنیادی مراحل ہوتے ہیں۔
پہلا، روانگی، جہاں ہیرو اپنی جانی پہچانی دنیا چھوڑتا ہے۔ دوسرا، شروعات، جہاں وہ آزمائشوں سے گزر کر نیا علم یا حکمت حاصل کرتا ہے۔ اور تیسرا، واپسی، جہاں وہ اس حکمت کو بانٹنے کے لیے واپس آتا ہے، لیکن اسے اکثر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ نمونہ ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، مہاتما بدھ کے ایک شہزادے سے روشن ضمیر بننے کے سفر میں، مشہور فلم دی لارڈ آف دی رنگز میں، اور یہاں تک کہ دی میٹرکس جیسی جدید سائنس فکشن فلم میں بھی۔ یہ سب ایک ہی بنیادی کہانی کے مختلف چہرے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس ساری قدیم دانش کو واپس آج کے دور میں لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی زندگیوں کی عکاسی کیسے کرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ سائے کیا ہیں؟ یہ سوشل میڈیا پر نظر آنے والی وہ پرفیکٹ زندگیاں ہو سکتی ہیں، یا کامیابی کے وہ معاشرتی پیمانے ہو سکتے ہیں جیسے پیسہ، شہرت یا کوئی خاص کریئر، جن کے پیچھے ہم سب بھاگتے ہیں بغیر یہ سوچیں کہ کیا یہ واقعی اہم ہے؟ یہ وہ اجتماعی وہم ہیں جنہیں ہم حقیقت مان کر جی رہے ہیں۔ اور یہیں پر سقراط کی وہ مشہور بات ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ایک ایسی زندگی جس کی جانچ پڑتال نہ کی جائے وہ جینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اصل زندگی اپنے عقائد، اپنی حقیقت اور اپنے سایوں پر سوال اٹھانے میں ہے۔ تو آخر میں افلاطون کی یہ کہانی ہم سب سے ایک سوال پوچھتی ہے، کیا ہم میں سچائی کی تکلیف دہ روشنی میں قدم رکھنے کی ہمت ہے؟ یا کیا ہم اپنے جانے پہچانے آرام دہ سایوں کے اندھیرے میں ہی رہنا پسند کریں گے؟ انتخاب ہمارا اپنا ہے۔